بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت بہت شکریہ تمام میڈیا کے دوستوں کا، تاجر نمائندوں کا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب مہنگائی نہیں ہے، تباہی ہے۔ 16 ماہ کی حکومت تو چلی گئی، لیکن اپنے جو ان کا طریقہ کار تھا، جس رفتار سے وہاں سے چیزیں بڑھ رہی تھیں، وہ رفتار بالکل اسی طرح چھوڑ گئے ہیں۔ اور ظلم یہ کر گئے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو، جنہوں نے خالی الیکشن کرانے تھے، ان کو بھی بل پاس کر کے ان کو بھی اختیارات دے گئے کہ قوم پر مزید ظلم کرتے رہے۔ مجھے بڑا سخت افسوس ہوا کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، جا رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب، پھر لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بل نہ جمع کرائیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک کو چلاتے ہیں، ہم وہ طبقہ ہیں جو اس ملک کو چلا رہا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ حکومتی کون سا ادارہ ہے جو منافع بخش ہو، 600 ارب روپے کے خسارے میں۔ میں اس تاجر کو سلام کروں جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلینک چیک دیا تھا ملکی امور چلانے کے لیے جب پاکستان بنا۔ اس دن سے یہ تاجر ٹیکس انڈائریکٹ بھی دے رہا ہے اور ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ایک تاجر کو دے دوں۔ میں کل اس کا بجلی کا بل دیکھا ہے، اس پر ٹیکس نہیں بنتا ہے۔ 6 لاکھ کی آمدن اس کی نہیں ہے، صرف یہ ٹائپنگ کا کام کرتا ہے۔ اس کا بل سال کا، اس پر سال کے جو ٹیکسز ہیں وہ 72,000 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 72,000 روپیہ سال کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جس پر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اور کہا جاتا ہے تاجر چور ہے، تاجر ٹیکس نہیں دیتا ہے، تاجر منافع خور ہے، تاجر ذخیرہ اندوز ہے۔ اور بھائی، یہ آواز بند ہونی چاہیے۔ حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹیکس چور ہیں؟ اور بھائی، ٹیکس تو سارا آپ کھا جاتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ جو کھانے چلتے ہیں، جو آئی ٹیز چلتی ہیں، جو ناشتے چلتے ہیں، جو مفت پیٹرول ہے، مفت گیس ہے، مفت بجلی ہے، مفت گھر ہے، مفت گاڑی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں تاجر، میں خود ایک کرایہ دار تاجر ہوں، خود شٹر اوپر کرتا ہوں صبح اور شام کو بند کر کے گھر جاتا ہوں، انہی لوگوں کا نمائندہ ہوں۔ میں تو اپنے پیسوں سے، یا میرا ایک تاجر اپنے پیسوں سے دکان کھولتا ہے، حکومت کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتی ہے۔ دکان بناتا ہے، بیوی کا زیور بیچ کر، زمین بیچ کر دکان بناتا ہے، حلال کی کمائی میں سے وہ گھر بھی چلاتا ہے اور حکومت کو ٹیکس بھی دیتا ہے، ڈائریکٹ بھی دیتا ہے اور انڈائریکٹ بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر آپ اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے، میں صحیح ہوں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ غریب ملک ہے، قرضہ ہمیں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، لیکن ہم 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ ہم نے پہنے ہوتے ہیں، 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں ہم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا باہر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تو باہر دنیا میں نہیں ہوتا ہے بھائی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ برائے مہربانی یہ بڑی گاڑیاں کھڑی کر دیں، یہ نگران مہربانی کریں، یہ گھر سے ان کے وسائل ہیں، جتنے بھی نگران وزیر بنے ان کے وسائل ہیں، کم از کم یہی نمونہ پیش کر دے کہ یہ گھر کا کھانا کھائیں گے، یہ دفتروں میں کوئی اخراجات نہیں کریں گے، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی کھانے نہیں ہوں گے، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ جس نے 3 ماہ کے لیے آنا ہے وہ بھی نئی شیروانی اور نئے سوٹ سلوا لیتا ہے۔ اس سے